کرتا ہے, اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے. تو جتنا آپ کو اس کا نالج ہوگا اتنی اس کی اچھی کیئر ہوگی. بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیں, جس طرح ہم اکثر کہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور, ڈائبٹیز میں بھی یہ نقطہ جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے؟ ڈائبٹیز میں جو پہلے کسی زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ ڈائبٹیز ایک پریونٹیبل ڈیزیز نہیں ہے, حالانکہ اب یہ دنیا میں پریونٹیبل ڈیزیز سمجھی جاتی ہے, خاص طور پہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز. ٹائپ 1 میں تو ہم نہیں کچھ کر سکتے جی, اٹس آل آف سڈن اور آؤٹ آف بلو ہے. تو جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز یہ پریونٹیبل ہے, خاص طور پہ وہ لوگ جن کی فیملی میں افراد میں ماں باپ بہن بھائی کو ڈائبٹیز ہے, اور وہ لوگ ان کے جو رشتہ دار ہیں جو عزیز و اقارب ہیں وہ لاپرواہ نہ ہوں. تو ان کے ماں باپ کو اگر ڈائبٹیز ہے تو چانسز ہے کہ آپ کو بھی ڈائبٹیز ہو سکتی ہے. تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اگر وہ لوگ شروع سے ایسا ہی طرز زندگی, ایسا لائف سٹائل اپنائیں, اپنا وزن زیادہ نہ ہونے دیں, ریگولر ایکسرسائز کریں, تو ڈائبٹیز کے چانسز کو روک سکتے ہیں, ڈیلے کر سکتے ہیں. کیونکہ دنیا میں ایک ٹرائل ہوا ڈائبٹیز پریونشن ٹرائل, انہوں نے لائف سٹائل موڈیفکیشن دی اور اس کے ساتھ کچھ کو دوا بھی ساتھ دی, تو 68% لوگوں کو اگلے 3 سال کے لیے ڈائبٹیز ہونے سے روکا گیا. یعنی اندازاً اگر رف فگر ہے 70%, تو 70% چانس آپ کم کر لیتے ہیں. تو جس طرح ہم ملیریا بخار کو, ہیزے کو اور ڈینگو فیور کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں اچھی پریکاشن کے ذریعے, اس کو بھی اگر ہم پریونٹ کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے ایک محض کمپین کی ضرورت ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو کوئی امیونائزیشن ہو جاتی ہے, کوئی قطرے پلائے جاتے ہیں, تو ڈائبٹیز میں اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے؟ ڈائبٹیز میں اس طرح کا سلسلہ ٹائپ 2 کے اندر کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے, کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے یہ میٹابولک ڈیزیز ہے, بڑی سلو. اس کی بنیاد اگر کسی کو ڈائبٹیز ہونی ہے تو اس کی بنیاد 5-10 سال پہلے رکھی جا چکی ہوتی ہے, اور ان کے اندر ایک جینیٹک ڈسپوزیشن ہوتی ہے, لوگوں کے جینز ایسی ہوتی ہیں جن کو ڈائبٹیز ہونے کا. تو اگر ان کو انوائرمنٹ بھی ایسی مل جاتی ہے جس سے ڈائبٹیز گرو کر سکتی ہے تو ڈائبٹیز بہت جلدی ہو جاتی ہے. تو ہمیں بیسیکلی ایک جنگ ہے, جینز انوائرمنٹ جب ملتے ہیں تو یہ دونوں مل کے ڈائبٹیز کو کرتے ہیں. تو ہمیں جو چیز ہمارے بس میں, جینز ہمارے بس میں نہیں ہے, اگر میرے اندر ڈائبٹیز اپنے پیرنٹس سے ہے تو میں اس کو چینج نہیں کر سکتا جینز کو. تو اسی طرح جو لیکن لائف سٹائل کو میں تبدیل کر سکتا ہوں, اپنے طرز زندگی کو, کھانے پینے کی عادتوں کو, ایکسرسائز کی عادت کو چینج کر سکتا ہوں, اپنے ویٹ کو کنٹرول کر سکتا ہوں. تو یہ جو چیز جو مینیجیبل ہے, جو پریونٹیبل ہے, جو موڈیفائبل ہے, جس میں آپ کچھ کر سکتے ہیں, تو یہ ایک جس کا ہمیں بہت بڑا ایج ہے کہ اس ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے خاص حد تک. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر کسی کی والدہ کو بھی ڈائبٹیز ہے, کسی کے والد کو بھی ڈائبٹیز ہے, اور ان میں چانسز بڑھ جاتے ہیں, یا شادی کرنے جا رہے ہیں کوئی, اور پتہ چل گیا ہے کہ جو لڑکا ہے اور لڑکی, دلہا دلہن دونوں کو ڈائبٹیز ہے, تو ان کو پھر بھی از اٹ اوکے ٹو گیٹ دیم میرڈ, اور کیا اس کی؟ اچھا, یہ ایک بڑا ٹرکی کوشچن ہے کہ اس میں بعض اوقات ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر جو بہت سارے جو فیملیز ہیں جو بڑے بس کزن میرجز جو پاکستان کے اندر بہت کامن ہے, پاکستان اور انڈیا کے اندر, ہمارے ٹیچر کہا کرتے تھے کہ ڈائبٹیز جیسے کہتے ہیں کہ اگر گھر کی دولت گھر میں رہے اور گھر کی بیماری بھی گھر میں رہ جائے, تو جو کزن میرجز ہیں, اگر ماموں کو کی بیٹی کے ساتھ شادی اور ماموں کو بھی ڈائبٹیز ہے اور ابھی امی کو بھی ڈائبٹیز ہے, تو پھر یہ چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. تو کوشش کریں جو کزن میرجز ہیں, کلوز کزن میرجز, جس کے اندر جین بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے, کیونکہ جین میں مختلف قسمیں ہوتی ہیں. ایک جین ہوتی ہے ریسیسو, یعنی بڑی بالکل پسماندہ سی, وہ اتنا کام نہیں کر سکتی, لیکن جب 2 پسماندہ جین مل جاتی ہیں, ریسیسو جین مل جاتی ہیں, تو ایک اسٹرانگ جین بن جاتی ہے. تو یہ دونوں جینز جب مل جاتی ہیں تو ایک بیماری بڑی جلدی ظاہر ہوتی ہے. تو کزن میرجز کرتے وقت, خاندان کے اندر شادی کرتے وقت, یہ چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ ہم کزن میرجز کو ڈسکریج کریں. حالانکہ ہمارے ملک میں کوئی شادی جوا سمجھا جاتا ہے, لوگ اس کو بڑا رسک پہ لینا نہیں چاہتے, تو اس لیے میرے خیال سے یہ چیز کافی ہمارے کلچر کے اندر ہے, لیکن آہستہ آہستہ میرے خیال سے یہ کلچر کافی کم ہوتے جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب. ہم جب پچھلا پروگرام کر رہے تھے تو ہم تہمات یا خرافات یا غلط فہمیاں یا متس ان ڈائبٹیز کی بات کریں جی, اور اپنے پروگرام کے اختتام پر ہم نے کافی سارے ایڈریس بھی کیے تھے, آپ نے بہت سارے بتائے تھے متس ڈائبٹیز میں. ایک جہاں پہ ہم نے پروگرام ختم کیا تھا اور کہا تھا کہ اگلی دفعہ ہم اس پہ بات کریں گے, وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. وہ سوال ہمیں یہ آیا تھا کہ مجھے ذیابیطس اپنی ساس سے لگی ہے, کیا یہ ممکن ہے؟ ساس یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ ساس بڑا ایک سمبل ہے کہ ایک تو
تھوڑا سا اینیمیٹی کا سمبل آ جاتا ہے, تھوڑا سا کانفلکٹ کا سمبل کے طور پہ لیا جاتا ہے, لیکن بہت سارے اچھی زندگی بسر کرتے ساس اور بہو وغیرہ. لیکن کیونکہ لوگ بلیم کرتے ہیں کہ شاید مجھے میرے ساتھ جو رہ رہے ہیں لوگ انہوں نے مجھے ذیابیطس لگا دی ہے, ڈائبٹیز لگا دی ہے, زبردستی لگا دی ہے, یا میں اس کے ساتھ کھانا پینا میرا ایسا تھا, برتن اس کے ساتھ شیئر کرتے تھے, ہمارا کھانا پینا اکٹھا تھا, تو مجھے ڈائبٹیز لگی. حالانکہ ڈائبٹیز کمیونیکیبل ڈیزیز کے اندر نہیں آتی, یہ ایک جینیٹک ڈیزیز ہے, یہ وراثت میں ملتی ہے. ہو سکتا ہے خود اس عورت کو, اس خاتون کو جہیز میں ملی اپنے ماں باپ سے, لیکن اس کو ساتھ سے ڈائبٹیز نہیں لگتی. یہ بالکل ایک مت ہے جس کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ بلا وجہ کے غیر ضروری جھگڑے جنم لیتے ہیں کہ مجھے اس سے ڈائبٹیز ہوگی, اس فلاں سے ہوگی. تو ایسے ٹرانسفر نہیں ہوتی, یہ جینیٹیکلی یعنی جینیاتی طور پہ وراثت میں مل سکتی ہے, ماں باپ سے مل سکتی ہے, بہن بھائی سے مل سکتی ہے, ساس سسر سے نہیں مل سکتی, خامد سے بیوی کو نہیں لگ سکتی, بیوی کو خامد سے نہیں لگ سکتی, کوئی چھوت کی بیماری نہیں ہے, نہ کھانے پینے سے, نہ بیٹھنے اٹھنے سے نہیں لگ سکتی. لیکن کھانا پینا اگر اکٹھا ایسا ہو جو ہو تو وہ اس میں پرابلم ہو سکتی ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ہم ایک نگاہ یہاں پہ جو کامنٹس آ رہے ہیں ان پہ بھی ڈال لیتے ہیں کہ ساتھ ساتھ لوگوں کی فیڈ بیک کیا ہے, اور پروگرام لوگ دیکھ رہے ہیں. فری فوئی ہیں, کہتے ہیں ویری انفارمیٹیو سیشن. ابرار اکبر صاحب ہیں اور فری فوئی ہیں, ڈائبٹیز از ویری کامن اینڈ پیپل ریئلی نیڈ ٹو نو اباؤٹ دس ڈیزیز ان ڈیٹیل. ڈیفینیٹلی یہی وجہ ہے کہ ہم ڈاکٹر امتیاز حسن کو یہ کہہ رہے ہیں, جو کہ خود ڈائبٹیز کے کنسلٹنٹ ہیں, کہ آپ کو فرام دی ریئل کور جو ہے معلومات آپ کو دیں, پریکٹیکل معلومات دیں. کشور پرویز کہتی ہیں ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں کیا فرق ہے؟ میرے خیال سے اگر ہم اس کو میں خود ذاتی طور پہ کوشش کروں ان کو جواب دینے کی, تو ان کا سوال کا جواب ضرور انشاءاللہ دیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. سمیرہ قمر ہیں, کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی فیس بہت زیادہ ہے, اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں فیس میں جو اگر ہم دیکھیں کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ بہت سارے پیشنٹس کو ہم دیکھتے ہیں, آپ اپنے ارد گرد کلینکس پہ اگر آپ نظر دوڑائیں تو لوگ بہت کم فیس لے رہے ہیں, لیکن آپ کو صرف 1 یا 2 منٹ دیتے ہیں. شاید کھڑے کھڑے آپ کے اندر شکل دیکھتے ہیں ان کا نسخہ آپ کا تیار ہوتا ہے, اور اگر آپ کو دوسرے بات پوچھنے کی جرت کرتے ہیں تو وہ آپ کو کمرے سے نکال دیتے ہیں. ہمارے یہاں ایسی پریکٹس نہیں ہے. ہم ایک مریض کو اس کا جو ٹائم ہے اس کو پرسنل اٹینشن دے کے اس کو سیٹسفائی کر کے بھیجا جاتا ہے, نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو اگلے اپوائنٹمنٹ کا ٹائم, اچھا اس کے علاوہ وہ پیشنٹ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطے میں رہتے ہیں, اپنے نسخہ یا اپنی رپورٹس مجھے شیئر کرتے ہیں, جو بات پوچھنی ہے پوچھ سکتے ہیں, اس کو کوئی چارج نہیں کیا جاتا. اور اگلی اپوائنٹمنٹ اگر پیشنٹ کو کسی کنسلٹیشن کی ضرورت آتی ہے تو اس کے لیے ہم کچھ چارج نہیں کرتے. تو اگر آپ مجموعی طور پہ دیکھیں یہ چارجز بہت کم چلے جاتے ہیں, لیکن آپ کو کوالٹی ملتی ہے, اور ہم بلا وجہ پیشنٹ کو وزٹس نہیں کراتے. اگر ہم آپ کو یہ نہیں کہتے 15 دن بعد آ جائے اور 1 ماہ بعد آ جائے, تو جو آپ کا ڈیزائر ٹائم اس سے زیادہ ہم کبھی آپ کو جلدی بلانے کی کوشش نہیں کرتے, کیونکہ ہمارے پاس ویسے بھی وقت نہیں ہے, اپوائنٹمنٹس کی اتنی زیادہ ٹائٹ پوزیشن ہے. تو کوشش کرتے ہیں کوالٹی آپ کو کیئر دی جائے, تو ود دی پیسج آف ٹائم یہ فیس فیل بھی نہیں ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو غیر معیاری سا علاج بہت کم فیس پہ دیا جائے, میرا نہیں خیال کوئی بندہ اس پہ ایگری کرے گا. ڈاکٹر صاحب آپ نے 3-4 پہلوؤں پہ بات کی ہے. نمبر 1 تو آپ نے یہ کہا ہے کہ جتنی بھی فیس ہو اس کا جو نیم البدل ہے علاج کی صورت میں وہ آپ پورا دیتے ہیں, اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی. نمبر 2 آپ نے یہ کہا کہ نہ صرف کنسلٹیشن روم تک یہ آپ کی سروسز محدود رہتی ہیں, بلکہ ایک طرح سے پرسنل معالج کی حیثیت سے وہ ایکسیس آپ کو کر سکتے ہیں, اور یو آر ان ٹچ وتھ دیم. تیسری بات آپ نے جو ذکر کیا ہے یا نہیں کیا وہ یہ ہے کہ اگر آپ سب پیشنٹس کو, ایک ہیومن کیپیسٹی بھی ہے نا, آپ میرا خیال ہے آلریڈی صبح کوئی 5 گھنٹے اور شام کو بھی 5 گھنٹے, 10 سے 12 گھنٹے کام کرنا, 10 سے 12 گھنٹے آپ آلریڈی دے رہے ہیں. اور ماشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک گفٹ ہے کہ کسی کے ہاتھ میں اللہ شفا رکھ دیتا ہے. تو تب بھی مریض جو ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپوائنٹمنٹس نہیں مل رہی ہوتی, تو پھر کہیں تو کٹ آف پوائنٹ ہوگا. مطلب میں پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. تو اس طرح کی چیزیں ہیں, مگر جو سب سے میرا خیال ہے ایک فزیشین کے حوالے سے اہم ترین چیز ہے وہ فیس کے علاوہ یہ دیکھنا ہوگا کہ جو علاج مل رہا ہے
وہ کتنا بھرپور ہے, وہ کتنا جامع ہے, اس کی کوالٹی کیا ہے. جی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر ہر قیمتی چیز کی کوئی قیمت تو ہوتی ہے. یہ آئی تھنک دیز آر فیو آف دا فیکٹرز دیٹ وی ڈو کنسیڈر. ناٹ سیئنگ کہ جو ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے, مگر میں ان کا ایک بات اور بھی کہوں گا ڈاکٹر صاحب, یہ بالکل سچی میں خدا لگی بات کہوں گا. میں نے دیکھا ہے کہ دکھانا بھی بیسٹ ڈاکٹر ہو. دیکھیں ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ یو ہیو بن پریکٹسنگ فار 25 years more or less. رجسٹرار بھی تو پریکٹس کرتے ہیں نا, کوئی آپ سے جونیئر لوگ بھی تو پریکٹس کرتے ہیں, کوئی ان کی بھی تو او پی ڈی ہونی چاہیے نا. تو اگر سارے ڈاکٹر امتیاز حسن کو نہیں دکھا سکتے تو جونیئر ڈاکٹرز کو تو دکھا سکتے ہیں. ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ لیکن دیکھیں ابھی جی ہم جیسے پروگرام کر رہے ہیں جی. اس میں ہم 1 گھنٹہ اپنا اسپیئر نکال کے ہر ہفتے آپ بھی مصروف ہوتے ہیں. جی. یہ پروگرام پیشنٹ کی ایجوکیشن کے لیے, آپ کو ایک قسم کی ایجوکیشن دینے کے لیے وداؤٹ کی کوئی چیز کوئی چارج کیے بغیر, کوئی اشتہار کے بغیر ہم یہ سروس کے طور پہ دے رہے ہیں. تو یہ بھی ایک خدمت کے طور پہ ہے. لیکن بہت سارے لوگ ہیں اس کو اپنے جو پیشنٹ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے, آنکھ ملا کے بات نہیں کرتے, اور پیشنٹ سمجھے کہ بس شاید یہ پیری مریدی ہے, میں اس کے پاس چلا جاؤں گا تو وہ ٹھیک ہو جاؤں گا. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو ایک, میں آپ کو بھی پتا کہ ہم اس ایجوکیشن پروگرام کو اور ایکسٹینڈ کرنے والے ہیں جو وداؤٹ ابھی کسی کاسٹ کے جو ہمارے انیشلی مریضوں کو ملے گا. تو اس کو انشاءاللہ سروسز آپ کو پوری دیں گے, آپ کو یہ چیز محسوس بھی نہیں ہوگی. تو میرا خیال. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ پیری مریدی کے جیسے کوئی کنسلٹنٹ ہے, ڈاکٹر ہے, تو وہ کوئی تعویذ لکھتے ہیں, جیسے تعویذ نہیں لکھتے, یا نسخہ بھی تعویذ, یہ بس اینو کھول کے پی لینا ہے, بندہ نے ٹھیک ہو جانا ہے. اس کے پیچھے جب جو بات آپ ایمفسائز کر رہے ہیں, ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں, ابھی آپ ورلڈ اوور بات کر رہے تھے کہ اویئرنیس, ایجوکیشن, نالج, یہ چیزیں جو ہیں یہ واقعی باقی جگہوں پہ ان کو نہیں دیکھا جاتا, صرف نسخہ لکھا جاتا ہے اور بات آگے بڑھ جاتی ہے. مگر آپ کی باتوں سے میں نے ہمیشہ محسوس کیا کہ ڈائبٹیز کا جب تک کہ آپ ان کو سمجھائیں گے نہیں, ان کی لائف سٹائل میں ماڈیفکیشنز نہیں کریں گے, تب تک بات دوائیوں سے نہیں بنے. بات بنے گی. لو جی کافی ہم نے یہ جو ایک بار بار سوال اٹھتا ہے ڈاکٹر صاحب, یہ تو میں نے اس کو کہا کہ آج ایڈریس اس کو کرنا ہی چاہیے. سمیرہ قمر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے سوال کیا, دین وی ایڈریسڈ یور کویسچن ان ڈیٹیل. ڈاکٹر محمد آصف ہیں, ڈاکٹر ہمسیلف, کہتے ہیں کائنڈلی ٹیل اباؤٹ دی ڈائٹ آف ڈائبیٹکس. ڈاکٹر صاحب اس پہ کیا بات آپ کسی پروگرام میں جامع کرنا چاہتے ہیں؟ میرے خیال سے اس پروگرام میں ڈائٹ پہ ہم کریں گے, کیونکہ ابھی ہم جو ہمارا ان لائن ہے کہ جیسے متس پہ بات کر رہے ہیں, تو متس کور کرنے کے بعد ہم ایک ڈائٹ پہ, پھر ایکسرسائز پہ, پھر میڈیسن پہ, پھر باقی جو چیزیں اس کے پرابلم آتے ہیں, پوری ایک سیریز پروگرام کی ہم نے پلان کیا. تو اس لحاظ سے اس کو وہاں پہ کور کیا جائے. ایک چھوٹے سے کویشچن کے اندر اس کا آتا مشکل ہوگا. مگر ڈاکٹر صاحب میں یہ ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ڈاکٹر محمد آصف ہیں اور مجھے یہ پتا ہے, میں پھر اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے, آپ جنرل پریکٹیشنرز کی بھی ٹریننگ کرتے ہیں جی ڈائبٹیز کے حوالے سے, تاکہ وہ جو نالج ہے, وہی جو ہم بات کر رہے تھے, یو گو ٹو ڈفرینٹ فورم, اینڈ جو ہمارے فزیشینز ہیں, جنرل پریکٹیشنرز ہیں, ان کی بھی آپ ٹریننگ کرتے ہیں. ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ جو جنرل پریکٹیشنر ہے وہ فرنٹ لائن پہ بیٹھا ہوا سپاہی ہے. جیسے ایک محاذ ہے, اس پہ اگر جو پہلی لائن پہ انفینٹری پہ جو بندے بیٹھے ہیں, وہ پہلے ان سے ٹیکل, مریض جو آپ کے پاس جی پی کے پاس جنرل پریکٹیشنر کو پہلے جاتا ہے. اگر ہم ان کو اتنا اچھا ٹرین کیا ہوگا تو وہ بہت سارے جو چھوٹے موٹے پرابلم ہیں وہ ان کو ٹیکل کریں گے. تو ہمارے لیے وہ کیسز ہوں گے جو معمولی تو نہیں, جو تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ ہوں گے, جو چیلنجنگ ہوں گے, جس میں زیادہ کسی اور آپ کو رائے کی ضرورت پیش آگی, تو وہ لوگ ہمیں فلٹر ہو کے ہمیں ملیں گے. تو جو عوام کو سستے داموں علاج اس کے ڈور سٹیپ پہ جی پی اچھا پرووائڈ کر سکتا ہے. تو ہماری کوشش بھی کہ جی پی کو اتنا ٹرین کر دیا جائے جنرل پریکٹیشنر کو کہ آپ کو فرنٹ لائن پہ ایک اچھا ٹریٹمنٹ مہیا کرے. اور کیونکہ بہت سارے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, تو وہ ان کے جو ہے وہ جنرل پریکٹیشنر اس قابل ہوتا ہے اور کر دیا جائے کہ وہ وہاں سے اپنا علاج کروا سکے. بالکل صحیح ہو گیا. اور یہ ہے جی عبد السبحان, واٹ از لائف ایکسپیکٹینسی اف سم ون ہیز کنٹرولڈ ڈائبٹیز ٹائپ 2 اینڈ گیٹ چیکڈ ایوری ایئر. اس میں لائف ایکسپیکٹنسی کا جیسے بات ہے کہ نارمل لائف ایکسپیکٹنسی ہے اگر آپ ڈائبٹیز کو کنٹرول کرتے ہیں. آپ نے میکڈونلڈس کے باہر ایک بابا صاحب گڈا صاحب بیٹھا ہوا دیکھا ہوگا,
جو اس کا جو تھا جس کا مالک تھا ڈونلڈ میکڈونلڈ وہ کلاؤن سے بنایا کلاؤن سے وہ ٹائپ 1 ڈائبیٹک تھے آپ کو شاید. تو ان کی جو ڈیتھ ہے وہ 90s میں ہوئی جا کے 90 سال کی 92 سال کی عمر کے بعد ہوئی. تو ساری زندگی انہوں نے اپنی شوگر کو بڑا اچھا کنٹرول رکھا, مینج رکھا اور ایک نارمل لائف اسپین گزارا, بلکہ نارمل سے بھی بہتر گزارا. تو اس کا تعلق اسی بات سے ہے کہ آپ اپنا جو ڈائبٹیز کا کنٹرول کتنا مؤثر رکھتے ہیں تو ایک نارمل زندگی بسر کی جا سکتی ہے. ویری گڈ, یہ تو بڑی خوش آئند بات ہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب, وی ول گو آن فردر. اور میاں عدنان یعقوب, آئی ایم, اچھا انہوں نے ایگزیکٹلی دوائیں پوچھ لی. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو دوائیاں پوچھتے ہیں, ایمریل کا ذکر کیا ہے اور اس طرح میں دے رہا ہوں, یہ ٹھیک ہے, ان کو آپ ایسے جنرل کویسچنز کو کیسے ایڈریس کریں؟ میرے خیال سے کہ جو کویسچن ہمارے جو آ رہے ہیں لوگوں کے نا, جو ان کے پرسنل کویسچن ہیں, شاید اس سے لوگوں کو شاید اتنا فائدہ نہ ہو, تو وہ میں کوشش کروں گا ان کو خود ذاتی طور پہ ان کے جو ان باکس کے اندر رپلائی کر دوں. عائشہ خالد کہتی ہیں کین پری ڈائبٹیز کم بیک ٹو نارمل لیول؟ یس, دیکھیں یہ جو چیز ہے نا, یہ بڑا اچھا کویشچن ہے کہ پری ڈائبیٹک ہے, آپ بارڈر لائن ڈائبیٹک ہیں, یعنی A1C اور جو شوگر لیول ایسے ہیں کہ جس کی میں نے سب سے پہلے بات کی پریونشن کی. جی, یہ وہ لوگ ہیں جن پہ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ پری ڈائبیٹک ہے ان کو نارمل کیا جائے. تو میں نے کہا کہ پری ڈائبیٹک کو اگر وہ لائف سٹائل اپنا 7% وزن کم کر لے, وہ اوور ویٹ ہے, 150 منٹ فزیکل ایکٹیویٹی پر ویک وہ کریں, تو بہت 68% چانسز ہے کہ اس ڈائبٹیز کو اگلے 3 سال کے لیے روک سکتے ہیں. دے کین گو بیک ٹو دی نارمل. تو یہ وہ سٹیج ہے جس پہ اگر کوئی پکڑا جاتا ہے, کوئی مریض آ جاتا ہے, تو یہ جو ہمارے لیے میں جس پہ کوشش ذاتی طور پر کرتا ہوں کہ ان کو اس کو نارملسی کی طرف ہم لے کے چلیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر سے جو متس ہیں اور غلط فہمیاں ہیں ان کی طرف بھی نظر دوڑاتے ہیں, پھر سوالوں کی طرف واپس آئیں گے. ڈاکٹر امتیاز حسن, یہ ایک سوال ہے, انہوں نے پوچھا ہے غلط فہمی کے بارے میں کہ ذہنی دباؤ سے بھی ذیابیطس ہو جاتی ہے. یہ ایک بہت بڑی میتھ ہے, یہ آج سے نہیں, سن 1400 سے بھی کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ڈائبٹیز سٹریس سے ہوتی ہے, ٹینشن سے ہوتی ہے. یہ سٹریس اور ٹینشن سے ہوتی نہیں ہے, لیکن اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے تو اور اس کو سٹریس اور ٹینشن کا شکار ہے جی, تو اس کی ڈائبٹیز ڈسٹرب ضرور ہو جاتی ہے. یعنی جب ہم بات کرتے ہیں, ہم بہت ساری بات کرتے ہیں, اپنی واک کی بات کرتے ہیں, ایکسرسائز کی بات کرتے ہیں, ڈائٹ کی بات کرتے ہیں, لیکن بہت سارے فزیشین سٹریس مینجمنٹ کو بھول جاتے ہیں, جو بہت بڑا امپارٹنٹ پارسل ہے اس کے علاج کا. اگر آپ کسی کا سٹریس مینج کرتے ہیں اور اس کی ڈائبٹیز بڑے اچھے کنٹرول میں آتی ہے, دیکھیں اگر سٹریس مینج ہو گیا تو آپ کی ہدایات پہ بھی عمل کرے گا, وہ واک کے لیے بھی جائے گا, ایکسرسائز کے لیے بھی جائے گا, وہ اپنے ڈائٹ کا بھی خیال کرے گا. لیکن بیسک جو سٹریس ہے وہ آپ کو, اور انفارچونیٹلی 50% آف جب ہم 50 کا ہندسے کی بات کرتے ہیں, ہم نے ایک پروگرام میں بات بھی کی تھی, تو 50% ڈائبیٹک پیشنٹ ان کو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. اور اس میں لوگ سمجھتے ہیں اس کی کوئی وجہ تو نہیں ہے ان کے ڈپریشن کی, یہ آؤٹ آف بلو ہوتا ہے. جو انڈوجنس ڈپریشن ہے یہ 50% ڈائبیٹک کے اندر کامن ہوتا ہے. جی, تو یہ ڈائبٹیز سٹریس سے ہوتی نہیں ہے, لیکن اگر کسی کو ڈائبٹیز ہو تو سٹریس اس کی ڈائبٹیز کو خراب ضرور کرتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص جو ہے اس کو ڈپریشن الگ سے چل رہا ہے, تو یہ نہیں ہوگا کہ اس کو ڈائبٹیز ہو جائے؟ نہیں, بالکل نہیں ہوگا. ڈائبٹیز جو ہے سٹریس سے میں نے بتایا نہیں ہوگا, لیکن سٹریس میں بھی ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں. بعض اوقات کچھ بیماریاں ایسی ہیں, مثلا ایک بندہ ہے اس کو آپ کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا, فار ایگزامپل اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کی بہت بڑی سرجری آ گئی ہے, ڈیورنگ سرجری تو بعض اوقات جو ہڈن ڈائبٹیز جو پری ڈائبیٹک ہوتے ہیں وہ ڈائبیٹک ہو جاتے ہیں. تو جو بیماری ہے وہ اس چھپی ہوئی ڈائبٹیز کو باہر لے آتی ہے. یعنی باڈی کے اوپر کوئی ٹراما ہوا, اسٹریس آ گیا, جی, تو اس کی وجہ سے جو چھپی ہوئی تھی ڈائبٹیز وہ عیاں ہو جاتی. اور بہت سارے لوگ, جیسے بہت سارے ڈاکٹرز کسی مریض کو جس کو اسٹیرائڈس کی ضرورت ہے, ہم اسٹیرائڈس دینے پڑتے, کچھ ایسی دوائیاں ہیں, تو وہ اسٹیرائڈس کی وجہ سے ڈائبٹیز ہو جاتی ہے جن کو ہوتی ہے, اور بہت جلدی اپیئر ہو جاتی ہے. لیکن بعض اوقات وہ اسٹیرائڈ بند کرنے سے ڈائبٹیز واپس بھی ہو جاتی ہے, ریورس ہو جاتی ہے. اسی طرح جو پریگنینسی اٹ سیلف ایک بہت بڑا سٹریس ہوتا ہے. پریگنینسی میں اگر کسی کو ڈائبٹیز پہلے نہیں ہے, صرف پریگنینسی کے اندر, جس کو ہم گیسٹیشنل ڈائبٹیز کہتے ہیں, تو پریگنینسی کے اندر ظاہر ہو جاتی ہے.
تو क्योंकि प्रेगनेंसी खवातीन के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस है, फिजिकल भी है, मेंटल भी है, ये सारी चीजें हैं, तो उनकी डायबिटीज बाज़ औक़ात ज़ाहिर हो जाती है। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो डायबिटीज प्रेगनेंसी के अंदर ज़ाहिर होती है, ये वो लोग हैं जिनको जिंदगी के किसी स्टेज पे टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। यानी हमल हुआ, हमल का बॉडी के ऊपर कोई दबाव आया क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा हार्मोन ज्यादा बनते हैं, ऐसे जो डायबिटोजेनिक हार्मोन ज्यादा बनते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, तो वो सामने आ गई जी। उसके बाद प्रेगनेंसी खत्म हो गई, अपने इख्तिताम को पहुंच गई, डायबिटीज गायब हो गई जी, मगर बाद में फिर निकल आएगी, फिर आ जाएगी अगर वो अपना। और बहुत सारे ये वो पॉइंट होता है कि खवातीन की डिलीवरी होती है, प्रेगनेंसी डायबिटीज के अंदर होती है, डिलीवरी होती है, उनको फिजिशियंस भूल जाते हैं या उनको एजुकेट नहीं करते कि आप अब अपना वजन और अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें। लेकिन हमारी खवातीन क्या होती हैं, उनको देसी घी की बनी पजीरियां और उनकी खुराक का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है, उनको हिलने नहीं दिया जाता है और वो उनका वेट ज्यादा हो जाता है। हर प्रेगनेंसी के बाद उनका वेट ज्यादा होता है। प्रेगनेंसी में डायबिटीज हुई और वो फिर ओवर वेट हो गई, अपने लाइफस्टाइल का ख्याल न रखा, तो किसी वक्त भी डायबिटीज होती है। तो जरूरत इस बात की है, जो इस प्रोग्राम का भी मकसद है, मैं यही एजुकेशन दें कि अगर डायबिटीज प्रेगनेंसी के अंदर हुई है जी, तो आपको बहुत मोहतात होने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक हो गया, काफी हमें बात समझ आ गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और फिर जब हम ब्रेक से पलट के आएंगे तो इधर भी जो सवालात हैं उनको भी एड्रेस करेंगे और यहाँ पे जो हमारे पास गलत फहमियों की एक लंबी फहरिस्त है, इसमें भी हम मजीद बातचीत करेंगे। नाजरीन, एक छोटी सी ब्रेक से पलट के आते हैं। प्रोग्राम आप देखें ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएं। सवाल आप पूछ सकते हैं डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन से, जो कि कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं, पाकिस्तान के नामी गिरामी, और यहाँ पे डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में मेडिकल डायरेक्टर। वी विल सी यू राइट आफ्टर द ब्रेक, प्लीज स्टे विद अस। लाहौर, कराची, Islamabad, Murray. Across the nation, this is Willing Ways Pakistan. जिंदगी है सुपर और सुपर है तो मजा है। मजे में खुशी है और खुशी तो बांटनी है। बांटे तो दोस्ती है, दोस्ती है तो जिंदगी है, और जिंदगी तो है ही सुपर। सुपर है तो शरारतें हैं, शरारतें हैं तो मुस्कुराहटें हैं, मुस्कुराहटों में मजा है, मजा तो सुपर है, और सुपर है जिंदगी। जिंदगी है तो रिश्ते हैं, रिश्ते हैं तो महफिलें हैं, महफिलों में मिठास है, मिठास में घुल मिल जाना है, और घुल मिल जाना ही सुपर है। बिग फ्रेंड्स सुपर, सुपर है जिंदगी। असद प्रेजेंट। मिसबा, अली। जी मैम। मिसबा कहाँ है? कल क्रिकेट तो खेल रहा था, कहीं मसल पुल ना हो गया हो। हाँ, रनिंग तो बहुत ज्यादा की थी। वैसे क्रिकेट तो बहुत अच्छी खेलता है, पता नहीं लोग टुक टुक क्यों कहते हैं। मैम, मैं कम इन? जी मिसबा। क्रिकेट के दीवानों को सिर्फ एक जुबान आती है क्रिकेट की। cricket.jazz.com.pk पर आओ या जैज क्रिकेट ऐप डाउनलोड करो। PSL और दुनिया भर की क्रिकेट न्यूज से अपडेट हो जाओ और दुनिया को बता दो तुम कितने बड़े क्रिकेट के दीवाने हो। जैज दुनिया को बता दो।
Best speed and big downloads only on PTCL charging. اب 3G EVO اور 4G LTE اور بھی بہتر سپیڈ کے ساتھ. یہی نہیں بلکہ مارچ کے مہینے میں کرے ریچارج اور جون تک ہر ریچارج پہ حاصل کرے ڈبل والیوم. تو دیر کس بات کی, آج ہی 3G EVO اور 4G LTE ریچارج کریں اور اٹھائیں PTCL ڈبل والیوم کے مزے. ٹو آرڈر کال 0800 80 800. PTCL. اب تو چائے پلا دو بس. ویسے ارینجمنٹ اچھا تھا نا؟ بیوٹیفل سیریمنی. ہاں تو بھی دیکھے اگر. نائس کپل. ہاں امبر اور شہزاد بھی اچھے لگ رہے تھے نہیں؟ ریڈ ساڑی اور بلیک بلاؤز کمبینیشن آنا لگتا ہے. شہزاد بھی اچھا لگ رہا تھا. شرٹ کا کلر کیا تھا؟ بلو. ٹائی چائے میں چینی تھوڑی ٹائی. سردی میں پسینہ تو ایسے بھی آ سکتا ہے, ورنہ آسان طریقہ تو یہ ہے کہ کینوڈ کا نیا DC انورٹر AC لگائیں جو اپنے ہیٹ اینڈ کول فنکشن اور 4D ایئر فلو کے ساتھ ٹھنڈ میں بھی رکھے کمرے کے کونے کونے کو گرما گرم اور ساتھ ہی دے بجلی کی بچت بھی. کینوڈ, خوش رہو. میں نے آج ہیلز کس کلر کی پہنی تھی؟ Lahore, Karachi, Islamabad, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں کمرشل بریک کے بعد. اور ڈاکٹر محمد امتیاز حسن کنسلٹنٹ ڈائبٹالوجسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ آہستہ آہستہ موسم بدل رہا ہے اور ابھی یہ جو موسم چل رہا ہے اور بہار کا خاص طور پہ موسم جو تھا, اس میں لوگوں کو الرجیز کی, پولن کی بڑی پرابلم ہے. تو یہ جو ایسے ساتھ میں اور بیماریاں ہوتی ہیں جیسے الرجی ہے یا وہی جو آپ بات ابھی کہہ رہے تھے پف لینا پڑتا ہے, اس میں اسٹیرائڈ بھی ہوتے ہیں, اس سے کچھ ڈائبٹیز اگر ساتھ میں کسی کو تو اس پہ برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. جو جیسے الرجی ہے اس کی مختلف قسمیں ہیں, جیسے کسی کو ناک بہنا, چھینکیں آنا, ایک کو نیزل الرجی, ایک اس کی جو سویئر فارم ہے استھما کی ہے, کچھ لوگوں کو اسکن کا پرابلم ہو جاتا ہے. تو بعض اوقات ایسے لوگوں کو اگر تو آپ انہیل فارم میں لیتے ہیں تو اس میں جو اسٹیرائڈ کی ڈوز وہ مائکرو گرامز کے اندر ہوتی ہے, وہ آپ کے لیے اتنی ہارمفل نہیں ہے. بعض اوقات کچھ پیشنٹس کے اندر اورل فارم میں دی جاتی ہے, جس کی مقدار یعنی منہ کے ذریعے جو گولیاں دی جاتی ہیں اس کو کچھ تو تھوڑے عرصے کے لیے دے جائے تو کوئی خاص اس کا افیکٹ نہیں ہے, لیکن اگر زیادہ دیر تک اس کو پرولونگ کیا جائے تو وہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے ڈائبٹیز کا اسٹیٹس ہے وہ ہے تو اس کو خراب کر سکتے ہیں جی, یا اگر نہیں ہے تو پری ڈائبیٹک ہیں تو ڈائبٹیز جلدی اپیئر ہو سکتی ہے, تو اور جسم کے دوسرے میٹابولزم کو افیکٹ کر سکتے ہیں. تو پھر ایسے میں کیا کریں, کوئی آپ دیکھ بھال کے دونوں چیزوں کو بیلنس آؤٹ کرنا پڑے گا, منیمم پاسبل ڈوز پہ رکھا جائے جس پہ اس کا یہ بیماری بھی کنٹرول میں رہے اور یہ پرابلم بھی اس کے کریٹ نہ ہو. اس کے لیے ظاہر ایکسپرٹیز کی ضرورت ہوتی ہے جس میں ڈائبٹیز اسپیشلسٹ اور باقی جو آپ کا الرجی کے لیے جو ڈرمیٹالوجسٹ یا پلمونالوجسٹ دیکھ رہا ہے تو وہ بھی اس کے اندر ایک کوآرڈینیشن اور کولیبریشن ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ اپریل کا مہینہ آ گیا, آگے بائی دی اینڈ آف دس منتھ گرمی بڑھتی ہی چلی جائے گی. یہ جو شدید موسم ہوتے ہیں جیسے گرمی شدید ہو یا سردی شدید ہو, خاص طور پہ میں گرمی کے حوالے سے, اس میں لوگ جو ہے وہ کچی لسی اور اس طرح کی چیزیں, ابھی آم بھی آنے والے ہیں, تربوز آ گئے, مارکیٹ میں تربوز ہے. اور ہمارے پاس نا یہ ایک سوال بھی اسی ضمن میں آیا, ذیابیطس میں فروٹ جتنا مرضی استعمال کریں, کیا یہ غلط فہمی ہے یا یہ سچ ہے؟ تو یہ پہلے بتائیے کہ گرمی میں یہ جو فروٹس ہیں یا ویسے بھی موسموں میں یہ جتنے مرضی فروٹ استعمال کریں. دیکھیں, یہ جو ہم بعض بات کرتے ہیں پیشنٹ مجھ سے کلینک میں بات کرتے ہیں جتنا مرضی, یہ کیسا لفظ ہے جتنا مرضی, تو کیونکہ یہ انڈیویجول ویریشن ہے, کسی کی مرضی کچھ ویری کر سکتی ہے. میرے لیے ہو سکتا پورا ایک پیالہ بھرا ہوا وہ چیز فروٹ سے بھرا ہوا ہے, یا ایک دو
बड़े तरबूज किसी की मर्जी वो हो सकती है, तो वो एक चीज़ तो मुनासिब नहीं है। ज़ाहिर है कि हमें एक डिफाइन करना पड़ेगा इस मर्जी का क्या ताल्लुक है, जितना मर्जी क्या है। इसको हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल है कि आप जो भी फ्रूट लें उसको एक मिकदार उसका तयन कर लें। जो सिंपल मेथड ऑफ पोर्शन कंट्रोल है, आप अपने हाथ की मुट्ठी को, जैसे ये मेरे अगर हाथ को अगर फोकस कर सकते हैं, इस हाथ के अंदर जितना फ्रूट एक आपका आ सकता है तो वो ले सकते हैं। वो एक पोर्शन है एट वन टाइम। तो दिन में 2 या 3 सर्विंग आप ले सकते हैं। तो अब एक बंदा को, जैसे कई लोग वेट टर्म यूज करते हैं, एक फल खा लिया करो, एक फल से वो एक तरबूज लेके बैठ जाए तो 5 किलो, हाँ, तो वो फिर उसके लिए प्रॉब्लम होगा। तो एक प्याला आप कर ले, स्टैंडर्डाइज कर ले, एक प्याली घर में रख ले कि जिसके अंदर काट के इतनी काशें हैं तो उतनी आप उसको कर ले। खरबूजा है या तरबूज है या गरमा है तो उसके मुताबिक आप ले सकते हैं। पोर्शन कंट्रोल बहुत जरूरी है और हर चीज में अंदर पोर्शन कंट्रोल है। देखिए डायबिटीज का जो सारी जब डाइट की हम बात करेंगे, ये बैलेंस का नाम है। और आपको पता है कि यूके डायबिटीज का जो ऑफिशियल पेशेंट के लिए मैगजीन है उसका नाम उन्होंने बैलेंस रखा है, उन्होंने डायबिटीज नहीं रखा और इतना खूबसूरत नाम दिया कि बैलेंस। और अगर आप उसका निशान देखें लोगों, तो उस पर एक ऐसा परिंदा है जो हवा के अंदर खड़ा हो सकता है। उस परिंदा है, उसको मुझे नाम उसका एग्जैक्टली याद नहीं, जो आप अपनी चोंच के साथ किसी तरह से अपने परों के बैलेंस करके खड़ा हो सकता है हवा। हमिंग बर्ड। तो हमिंग बर्ड को बैलेंस का जो बिल्कुल प्रिसाइज एग्जाम्पल है, तो वो उसी चीज को हम प्रमोट करते हैं। आप हर चीज डाइनिंग टेबल से लें, एतदाल के साथ लें। पोर्शन कंट्रोल अगर आप सीख जाते हैं तो आपके लिए डायबिटीज प्रॉब्लम नहीं करती। तो ये हमें बहुत जरूरी है कि पोर्शन कंट्रोल पता होना चाहिए, कौन सी डाइट कितनी लेनी है। तो ये हमें, क्योंकि हम एक अलग से एक प्रोग्राम भी करने वाले हैं जिसमें पोर्शन कंट्रोल पे भी बात करेंगे, डाइट फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे। तो फ्रूट जरूर लिए जा सकते हैं, लेकिन जितना मर्जी ये नहीं, ये बेहतर है। बिल्कुल सही हो गया। और नाजरीन जो आपके इधर सवालात आते हैं उनको भी छू लेते हैं। आयशा खालिद का जो था प्री डायबिटीज कम बैक टू नॉर्मल लेवल, उसका जवाब डॉक्टर इम्तियाज हसन दे चुके हैं। अली हसन आए हैं, वो कहते हैं थैंक यू सो मच डॉक्टर इम्तियाज फॉर शेयरिंग योर वैल्यूबल इंफॉर्मेशन अबाउट डायबिटीज। मोस्ट वेलकम अली हसन। नीना नईम कहती हैं इंफॉर्मेटिव शो। अरसलान सलीम वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। ये नाम देखिए बड़ा मुख्तलिफ है डॉक्टर साहब, जानान। तो ये थैंक्स विलिंग वेज। और रानिया शाह वाओ कह रही हैं। साइमन हफीज कहती हैं न्यू डेकोरेशन प्लांट विद कलरफुल फ्लावर्स लुकिंग सो नाइस। डॉक्टर साहब एक बात बताएं, मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले एलर्जी की बात कर रहा था। वो तो ये मौसम बहार का जो होता है उसमें फूल होते हैं और इसमें से ये पोलन्स की वजह से प्रॉब्लम आती है। मगर दूसरा सवाल ये भी है कि ये पार्क में जाना और एक इंडोर वॉक करना, ट्रेडमिल पे वॉक करना और एक पार्क में वॉक करना और अच्छे अच्छे नज़ारे आपकी आंखों के सामने, देयर आर सम ब्यूटीफुल पार्क्स इन लाहौर एज वेल। इसका कोई फर्क है आउटडोर या इंडोर? देखिए डेफिनेटली एक साइकिल पे डिपेंड। बहुत सारे लोग बिजी एग्जेक्टिव्स हैं, उनके लिए जाना मुश्किल है। बाज़ औक़ात किसी को मौसम की प्रॉब्लम पेश आती है, कुछ लोग गर्मी में वॉक नहीं कर सकते, आंधी तूफान है, शदीद सर्दी में नहीं कर सकते। तो अगर तो अफोर्ड कर सकते हैं तो ट्रेडमिल पे वो अपनी वॉक करें। लेकिन ट्रेडमिल में जाहिर है कि उसके वो आपको जो चेंजिंग सीन है आप देखते हैं, जिसमें बोरियत का एलिमेंट या आंसर शामिल नहीं होता। लोग टेलीविजन लगा, लोग सामने अपने खबरें सुन रहे होते हैं, लगा के म्यूजिक सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। मैं अपने पेशेंट्स को ये कहता हूं कुछ करना ज्यादा बेहतर कुछ ना करना चाहिए। तो अगर वो कर रहे हैं, अगर मेरे ख्याल से वो बेहतर है। अगर ट्रेडमिल पे है, ट्रेडमिल बहुत अच्छी है अगर उनके लिए। लेकिन अगर पार्क में जाके करते हैं, क्योंकि अपने दोस्तों से मिल सकते हैं, टेंशन रिलीज कर सकते हैं, आप के वैसे एनवायरनमेंट की चेंज होती है, तो आउटडोर क्या जाहिर है डेफिनेटली एक साइकिल पे एक अच्छा इफेक्ट आता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि जो हम ट्रेडमिल वगैरह पे करते हैं एक्सरसाइज और जो हम बाहर करते हैं उसमें ये जो लॉस होता है नमकियात वगैरह का और पानी का, उसका क्या इफेक्ट होता है और उसको कैसे एड्रेस करें? उसका देखिए जब शदीद गर्मी होगी ना तो देखिए 2-3 जो चीज़ें हैं आप उसका ख्याल रखें। क्योंकि जब शदीद गर्मी हो तो हमें सुबह का वक्त इंतखाब करना चाहिए, उस वक्त जब आपको मौसम की शिद्दत कम हो। ख़ास तौर पे वो हजरात जो पेशेंट जो दिल के मरीज़ हैं
جن کو ڈاکٹر نے زیادہ ایگزرشن سے منع کیا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ جب آپ شدید گرمی کے اندر کریں گے آپ کے اندر ہارٹ پہ بھی لوڈ ہوگا, بلڈ پریشر پہ افیکٹ ہوگا, تو وہ لوگ ایسے وقت کا انتخاب کریں جیسے صبح کا وقت ہے جی, تو اس وقت نسبتاً ٹمپریچر کم ہوتا ہے, ہوا بھی ذرا بہتر ہے, تو وہ انتخاب. سردیوں میں یہ چیز تھوڑا سا الٹ کر لیں, یعنی اس وقت عصر کے بعد جیسے ہے وہ آپ ماڈریٹ ٹیمپریچر کے اندر, شدید سردی اور شدید گرمی سے اوائڈ کرنا چاہیے, خاص طور بوڑھے لوگوں میں اور خاص طور وہ لوگ جو دل کے. لیکن اپنے واٹر بیلنس کا, نمکیات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ بعض اوقات آپ شدید گرمی میں واک کرتے ہیں, ہبس کے اندر واک کرتے ہیں تو کریمپ شروع ہو جاتے ہیں جس کو کڑل کہتے ہیں. تو ایسے میں یہ شو کرتا ہے کہ آپ کو اپنے نمکیات کی کمی پوری کرنی چاہیے. اور کچھ نہ, اور ہمیشہ یاد رکھیں ڈائبیٹک پیشنٹ ہے کہ جب ایکسرسائز کے لیے نکلیں, واک کے لیے نکلیں, ان کے پاس دو چیزیں ہونی چاہیے. ایک تو وہ کچھ کھا کے نکلیں تاکہ ڈیورنگ واک ان کی شوگر ظاہر اوبویسلی نیچے کی طرف جائے گی, اور ان کے پاس ایمرجنسی کے طور پہ کچھ نہ کچھ ہونا بھی چاہیے. ان کی جیب کے اندر ایک تو کینڈیز یا کوئی کھجور یا اس طرح کی چیز ہو, جب ویسے فیل کریں تو فوری طور پہ اس کو استعمال کر سکیں. اور اگر ان کے ساتھ کوئی کمپینین کو ساتھی ہو تو سب سے بہتر. بالکل صحیح. اچھا, باہر کے ملکوں میں نے سنا ہے کہ کوئی گلوکاگون کٹ یا ایسی یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ گلوکاگون ایک ایسا ہارمون ہے جو ڈائبٹیز کو, جو شوگر کو بڑھاتا ہے, بلڈ شوگر کو. نارملی دیکھیں اگر ہم, جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ہم کھانا نہیں کھا رہے جی, تو ہمارے جسم کے اندر ایک پرفیکٹ میکنزم کے اندر ہمارا گلوکوز لیول ایک جیسا رہتا ہے. اوکے, اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر ہم کھانا تو کھایا نہیں پچھلے 10-12 گھنٹے سے, جیسے رمضان میں ہوتا ہے, لو ہو جانا چاہیے, ہماری شوگر تو بہت نیچے چلی جانی. تو ایسا ہارمون اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے, وہ بھی لبلبے میں ہی بنتا ہے الفا سیل کے ذریعے. تو وہ الفا نارمل اس وقت انسولین کی, جب آپ کھانا نہیں کھا رہے ہوتے, انسولین کی مقدار خون میں کم ہو جاتی, گلوکاگون کی زیادہ ہوتی. تو گلوکاگون ایسا ہارمون تو جگر سے گلوکوز کو لے کے خون کے اندر شامل کرتا رہتا ہے, تو یعنی بیلنس کرتا رہتا ہے. تو یعنی ایک بالکل پرفیکٹ بیلنس ہوتا ہے ایک انسولین کی اور گلوکاگون کی. جو ہم کھانا کھاتے ہیں گلوکاگون نیچے چلا جاتا ہے اور انسولین زیادہ ہو جاتی ہے, تو یہ ایک بیلنس چل رہا ہوتا ہے. تو اسی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے گلوکاگون کو ایک ہارمون کی شکل میں ایکسٹریکٹ کیا گیا, اور ان کیس اگر کوئی کسی بندے کی ڈائبٹیز لو ہو جاتی ہے, ہائپوگلائسیمیا ہو جاتا ہے, تو یہ انجیکشن ایمرجنسی طور پہ گھر کا کوئی فرد انٹرامسکل لگا سکتا ہے, اس سے فوری طور پہ ریکوری ہوتی. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہ اویلیبل نہیں ہے, حالانکہ یہ فرسٹ لائن ایمرجنسی ٹریٹمنٹ ہے, جو یہ دوا اویلیبل ہونی چاہیے پوری دنیا کے اندر, ہمارے ملک میں اویلیبل نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس کے پیچھے ہے لمبا پروسیجرز ہیں, ڈرگ اپروول کی, کچھ ان کی لوگوں کے اندر اویئرنیس نہیں ہے. میرا خیال سے یہ فزیشین کی طرف سے ایک پش ہونا چاہیے ان کو, جو لوگ یہ بناتے ہیں, کہ یہ آپ یہاں بھی اویلیبل کریں. ٹھیک ہو گیا. مگر دوسرا طریقہ آپ نے بتا دیا کہ جب بھی جائیں تو کینڈی یا کیا چیز آپ کینڈی, کھجور ہے یا کوئی چیز ہے, وہ میٹھی چیز کوئی اپنے پاس ان کے پاس ہونی چاہیے, جب ایک کچھ کھا کے نکلے اپنا. پہلی بات, ہاں بالکل, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جی بغیر کچھ کھائے کے نکل جاتے ہیں. 5-6 بجے آفس بند کیا, کچھ نہیں کھایا, شام کا کچھ نہیں لیا, اور سیدھا جم چلے گئے یا واک پہ. اس کے دوران شوگر کم ہو سکتی ہے, تو اس کے بارے میں ذرا کیئرفل ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, یہ کیلا جو ہے یہ ڈائبیٹکس کے لیے اوکے؟ جیسے میں نے بتایا پورشن کنٹرول, اگر تھوڑی مقدار میں نارمل مقدار میں لیتے ہیں تو اٹس اوکے. اگر بہت 3-4 درجن آدھی درجن کیلے کھا لیں گے تو افیکٹ کریں گے. اور لیمو پانی لے سکتے ہیں, بہت اچھا ہے. اگر کوئی لیمو کے اندر پوٹیشیم بہت زیادہ, اگر تھوڑا سا اگر آپ ہائپرٹینسو نہیں ہے, نارمل ہے, تھوڑا چٹکی برابر نمک ڈالیں تو آپ کو سوڈیم اور پوٹیشیم دونوں پانی کی جو کمی اور نمکیات کی کمی کو کور کر دیتے ہیں. زبردست ہو گیا ڈاکٹر صاحب. اچھا جی, یہاں پہ ڈاکٹر صاحب اور بھی سوالات ہیں, اور ایک سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب, پہلے آپ بتا رہے تھے کہ ذہنی دباؤ سے ڈائبٹیز نہیں ہوتی, مگر ذہنی دباؤ سے ڈائبٹیز بگڑ جاتی ہے. دوسرا سوال اس سے ملتا جلتا غلط فہمیوں کے بارے میں یہ بھی ہے کہ کیا کوئی بیماری ہو جائے تو اس بیماری کی وجہ سے ڈائبٹیز ہو جاتی ہے؟ ہاں جی, وہ جیسے ہم نے بات کی, کوئی اسٹریس, کوئی ٹراما اگر ہو جاتا ہے جی, یا کوئی اگر ہمیں ایسا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے جیسے ہارٹ اٹیک ہو گیا یا ایسی کوئی چیز, تو چھپی ہوئی ڈائبٹیز وہ باہر آ جاتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب, یہ جو ایک زمانے میں لوگوں کو تپے دق کی بیماری ہوتی ہے, ابھی بھی ڈائبٹیز کے ساتھ یہ کوئی کو موربیڈیٹی یا کوئی ایسی چیز ہے کچھ غریب لوگوں میں, یا کیا حساب ہے اس کا؟ دیکھیں, طبیعت دق جو ہے بڑی کامن بیماری ہے. اب اس کا ریسرجنس ہوا کہ جیسے جو ڈائبٹیز
जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं इनके अंदर क्योंकि इम्यूनिटी लेवल अगर अनकंट्रोल है तो कम होता है। तो डायबिटीज के इस तरह के डायबिटिक पेशेंट के अंदर जिन लोगों के अंदर तबदिक के जरासीम डॉर्मेंट यानी सोए हुए होते हैं, अगर उनकी इम्यूनिटी लो होती है तो वो जाग उठते हैं, वो भी बीमारी कॉज कर सकते हैं। हमने काफी पेशेंट देखे हैं, खासतौर पर जो लो इनकम के लोग हैं, जो कम्युनिटी है जिनके अंदर अपनी सेहत का ग़िज़ा उनकी मुनासिब नहीं है, आबो हवा मुनासिब नहीं है, तो उन लोगों के अंदर और डायबिटीज भी कंट्रोल में नहीं है तो ये काफी हो जाता है। अच्छा जी, कुछ सवाल इधर से देख लें डॉक्टर साहब, और आप फोन भी कर सकते हैं 0300 8420 270। एक दफा फिर से दोहरा देता हूँ 0300 8420 270। इस पे आप सवाल करके डॉक्टर इम्तियाज से सवाल भी पूछ सकते हैं। और शाहिदा मकसूद, व्हाट अबाउट हाई इंसुलिन, ये वेग सा सवाल है, ये जरा सवाल की वजाहत कर दें, हाई इंसुलिन से क्या? इज इट प्री डायबिटिक कंडीशन, ये भी शाहिदा मकसूद ने किया है। वो तो डॉक्टर साहब ने डिफाइन किया है कि एक प्री डायबिटीज, एक होती है विदाउट डायबिटीज जिसको डायबिटीज ही नहीं है, एक प्री डायबिटीज होती है अभी पूरी तरह डायबिटीज नहीं हुई, और एक डायबिटीज होती है। डॉक्टर साहब एक प्रोग्राम दोबारा हमने एक भरपूर प्रोग्राम भी किया था, मगर लाइव में हम एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें आप प्लीज बताइएगा कि ब्लड लेवल्स के हिसाब से, ब्लड शुगर लेवल्स के, ग्लूकोज लेवल्स के हिसाब से आप कैसे ब्रैकेट करते हैं नॉन डायबिटिक्स को, प्री डायबिटिक्स को और डायबिटिक्स को। और कैन पर्सन हु इज ऑन इंसुलिन कम बैक टू पिल्स अगेन, इज इट पॉसिबल? डॉक्टर साहब ये सवाल को लेके यहाँ पे कुछ और भी मिथ्स भी हैं, हम उसको भी कवर कर लें क्योंकि हम प्रोग्राम के बिल्कुल इख्तिताम पे पहुंचे हैं। तो इन्होंने तो ये सवाल किया है कि अगर कोई इंसुलिन ले रहा है तो वापस गोलियों पे जा सकता है, और यहाँ पे ये कि इंसुलिन आखिरी इलाज है, महंगा इलाज है, तकलीफ दह इलाज है, और इंसुलिन गुर्दे भी फेल करती है। ये बड़े अच्छे कम्पैक्ट किस्म का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करते हैं, बहुत सारे पेशेंट को जब हम इंसुलिन सजेस्ट करते हैं वो कहते हैं आखिरी इलाज है, तो इसका सीधा सा जवाब है आखिरी इलाज उनके लिए जो आखिर में शुरू करते हैं। तो क्योंकि डायबिटीज का जो बेहतर इलाज है वो इंसुलिन ही है। देखिए बुनियादी तौर पे इसमें प्रॉब्लम तो इंसुलिन के साथ ही ना, तो अगर हम जैसे एक बंदे के अंदर खून की कमी है उसको खून से रिप्लेस करें, और एक बंदा कह लीजिए मैं तो उसको लांग गोलियां दूंगा, ये करूंगा, तो इससे खून की कमी दूर होगी, सब्जियां दूंगा उसको, ये फल दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन जो अगर इमीडिएट उसको इमरजेंसी है, अगर उसको खून की जरूरत तो खून देना जरूरी है। तो इसी तरह इंसुलिन की जब कमी है, जब आपका डॉक्टर समझे आपको इंसुलिन की जरूरत है और इंसुलिन एक बेहतर इलाज है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग इसको पोस्टपोन करते चले जाते हैं। डॉक्टर साहब अगली दफा एक चांस और दे दें, अगली दफा ये और बेहतर होगा, एक चांस मैं बड़ा परहेज करूंगा, मैं बहुत ये करूंगा, एक चांस और दे दें। लेकिन आप जब तक हम ये रियलाइज कर लेते हैं कि इंसुलिन एक बेहतर इलाज है, तो हमें इंसुलिन पे जब आपका डॉक्टर भी कहे तो फौरी तौर पे इंसुलिन पे चला जाए। आखिरी इलाज नहीं है, ये बेहतर इलाज है, ये आपको डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन से बचाता है। दूसरा पोर्शन ये है कि क्या ये महंगा इलाज है? देखिए अभी भी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर खासतौर ह्यूमन इंसुलिन है जो बिल्कुल जो है जिसकी कीमत बहुत ही मुनासिब दामों आप ले सकते हैं। तीसरी चीज है कि ये तकलीफ दे इलाज है कि बार बार उनका ख्याल है कि हर वक्त आप शुगर टेस्ट करते जाएंगे और हर वक्त आप इंजेक्शन लगाते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं। अब इंजेक्शन ऐसे भी हैं जो आप ह्यूमन इंसुलिन के वो पेन की शक्ल में है, और वो भी सस्ते भी पड़ते हैं और महंगी वाली इंसुलिन भी है। तो आपके पास एक पूरी रेंज है, अगर आप बहुत अच्छा इलाज चाहते हैं, कीमती इलाज चाहते हैं, वो भी अवेलेबल है, और जब ह्यूमन इंसुलिन वो भी चाहते हैं। इसका मतलब वो घटिया इलाज नहीं है। जब आपको जो ट्रायल्स के अंदर देखा गया, जो दोनों को मुकाबला किया गया, तो महंगी इंसुलिन का और आम ह्यूमन इंसुलिन का जो शुगर कम करने की कैपेसिटी वो एक जैसी है। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको ही हम पेन की शक्ल में भी आप दे सकते हैं, नंबर ऑफ इंजेक्शन दे सकते हैं। तो ये पेनफुल की जगह अब पेनलेस हो गया हुआ। यानी मैं अपने क्लिनिक के अंदर बाज़ औक़ात पेशेंट जो रिलक्टेंट होते हैं उनको हम चैलेंज देते हैं कि आप एक इंजेक्शन लगवाएं, मैं आपको, अगर आपको दर्द हो मैं आपको नहीं कहूँगा आप इंजेक्शन लगाएं। तो 100% रिजल्ट है कि आप पेशेंट कहता मुझे तो पेन नहीं हुई। तो ऐसे पेनलेस इंजेक्शन टेक्निक्स, गैजेट्स अवेलेबल हैं जिससे आप इसको करते हैं। दूसरा कि ये गुर्दे फेल कर देते हैं। जब मैंने पहली बात की कि जब आखिरी इलाज उन लोगों के लिए जो आखिर में शुरू करते हैं, तो मरीज हमारे पास अक्सर औकात उस स्टेज पे आता है जब उसके गुर्दे काम नहीं कर रहे होते, उसका दिल पे प्रॉब्लम आ चुकी है, उसके पाँव के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, उसकी आंखों के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, तो आके कहता है कि इंसुलिन शुरू करना। तो अगर वो शुरू कर लेता है तो थोड़ी देर में कुछ ना कुछ तो उसका एक नेचुरल कोर्स तो डिजीज का चल रहा होता है, तो उसका कुछ प्रॉब्लम तो वो इंसुलिन को ब्लेम करता है।
جیسے اگر کوئی بالکل مرگ کے قریب کو بندہ ہو, آپ اس کے پاس جا کے اس کا کچھ ایسا کہتے ہیں اس نے ایسے کہ تم مر گیا, حالانکہ اس کا یہ پروسیس کافی دیر سے چل رہا ہوتا ہے. اس لیے ہم جب کہتے ہیں کہ ارلی انسولینائزیشن ایک بہت اچھا ہتھیار ہے ڈائبٹیز کی کمپلیکیشن کو روکنے کا. کیا گولیاں پہ واپس جایا جا سکتا ہے انسولین سے؟ نہیں. دیکھیں اس میں دو پہلو ہیں. اگر آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو آپ گولیاں کھا رہے تھے, آپ کو کسی پیشنٹ کو سرجری کی ضرورت ہوئی یا کوئی انفیکشن ہو گئی تو انسولین شروع کی گئی, اور پریگنینسی تھی اور اس سے پہلے گولیاں کھا رہے تھے, پریگنینسی کے اندر انسولین دی جو واپس, تو ایسے لوگ واپس چلے جاتے. لیکن اگر آپ کے ڈاکٹر نے گولیوں کے فیلئر کی وجہ سے آپ کو انسولین شروع کی ہے تو ایسے لوگوں کو واپس انسولین پہ نہیں جانا چاہیے. اچھا, یہ نہیں کہ ان کو خدا نہ خدا نقصان ہے, ان کی شوگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی اور پھر ان کو وہی پرابلم ہوگی جو انکنٹرول ڈائبٹیز کے ہوتے ہیں. تو بہتر ہے اگر آپ کو ایک بندہ کو اچھی چیز دے رہا ہے, آپ ایک کم درجے کی چیز پہ اکتفا کر لیں. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے بڑی تفصیل سے بتا دیا. لاسٹ کوشچن, کیا دوائیاں جو آپ دیتے ہیں ڈائبٹیز میں, ڈائبٹیز کے کنٹرول میں, وہ بھی گردے فیل کر دیتی ہیں؟ وہی بات ہے کہ جب ہم یہ لوگ بہت سارے کوشچن کرتے ہیں کہ یہ دوائیاں جی آپ یہ ساری جو گولیاں کھانے گردے فیل کرتی, یہ فلان دو یہ فلان دو. بات یہ ہے کہ ہم ایک چیز دشمن, ہم ایک غلط چیز کو دشمن قرار دے دیتے ہیں. بیسیکلی جو کلپریٹ ہے وہ انکنٹرول ڈائبٹیز ہے, یعنی ڈائبٹیز کنٹرول میں نہیں ہوتی اور اس کی وجہ سے گردوں پہ افیکٹ آتا ہے اور اس کی وجہ سے گردے فیل ہو رہے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ گولیوں نے فیل کیا, یعنی ہم دشمن ہمارا غلط کوئی اور ہے اور الزام کسی اور پہ دے دیں. ہم گولیاں استعمال کرتے چلے جاتے ہیں, ڈاکٹر کہتا ہے کہ انسولین پہ چلے جائیں, اپنا علاج بہتر کریں, کنٹرول کو بہتر کریں. ہم اس کی کان نہیں اس پہ دھرتے تو خدا نہ خاصا کسی پرابلم میں آ جاتے. تو آخر ہم الزام, کیونکہ ڈسپلیسمنٹ ہے, ہم اس کو دیتے ہیں, وہ اس پہ الزام تھا کہ یہ گولیوں نے میرا کام خراب کیا, گولیوں کی وجہ سے گزرا, حالانکہ گولیاں نہیں, ڈائبٹیز جو ان کنٹرول تھی اس نے یہ کام کیا. ڈاکٹر محمد امتیاز حسن, thank you very much for a very useful, once again very informative session. وقت 6 بجے چاہتے ہیں, آج کا پروگرام ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. خاص طور پہ آپ نے تہمات کے حوالے سے جو غلط فہمیاں ہیں اس پہ بہت کھول کے 2 پروگرامز, یہ والا اور اس سے پچھلا پروگرام کیا. ہم انشاءاللہ یہ پروگرام آپ کے دونوں یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں اور یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے فزیشین جو ہیں وہ صرف کنسلٹیشن روم میں مریض دیکھتے ہیں. دے آر آلسو ٹاکنگ اباؤٹ پریونشن, لائف اسٹائل کو بہتر بنانے, اور یہ جو مفت کام آپ کر رہے ہیں, یہ جو آپ ایک اویئرنیس پھیلا رہے ہیں معاشرے میں, اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آپ کو اور زیادہ ترقی دے اور زیادہ آپ لوگوں کی خدمت کر سکیں. تھینک یو ویری مچ فار اے ونڈرفل سیشن. ڈاکٹر محمد امتیاز حسن کے ساتھ, ذیابیطس کے ساتھ کیسے جئیں, نیکسٹ تھرسڈے کو ایک دفعہ پھر سے لائیو سیشن پہ فیس بک پہ, اور ساتھ میں کوشش کریں گے کہ یوٹیوب پہ بھی آپ یہ لائیو دیکھ سکیں. ایک دفعہ پھر سے حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ڈاکٹر اعجاز قریشی کو بھی اجازت دیجیے. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.